السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے نہایت واجب الاحترام محققین کرام اور طب نبوی کے شاہینوں، جس طرح آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جس فن، جس علم اور جس عمل اور فعل میں تحقیق اور تجدید اور جدوجہد نہ ہو تو اس فن اور اس علم کا زوال یقینی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق ان کوششوں میں ہیں کہ آپ تک وہ طبی قواعد اور ضوابط اور اصول سامنے لائیں جو آج کل کتابوں میں نہیں بلکہ سینوں میں مدفون ہیں یا مستور ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور وہ ہے نبض کے متعلق 3 قواعد کو پہچاننا۔ جب آپ ان 3 قواعد کو پہچانو گے تو نبض میں بے انتہا آسانی ہوگی، تشخیصی نبض میں، اور اسی طرح علاج معالجہ میں بے انتہا کامیابی ملے گی آپ کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہے کہ نبض میں عضوی ساخت کا پتہ کیسے چلے گا، نبض میں مادے کا پتہ کیسے چلے گا، اور نبض میں فعل کا پتہ کیسے چلے گا۔ مطلب یہ کہ نبض میں عضوی ساخت کا پتہ کیسے چلے گا، یعنی عضوی ساخت جو ہیں یہ صلابت کی حالت میں عضوی حالت کو بیان کرتا ہے یا لینونت کی حالت میں بیان کرتا ہے، یا یہ نبض جو ہے یہ عضوی انقباضی حالت کو بیان کرتا ہے یا عضوی انبساطی حالت کو بیان کرتا ہے۔ یہ 4 حالتیں ہیں عضوی نبض کی۔ اسی طرح نبض میں مادہ کی 4 قسمیں ہیں، یعنی سوداوی حالت، صفراوی حالت، بلغمی حالت اور بادی یا ریحی یا ہوائی یا گیسز کی حالت۔ تو اس کا پتہ نبض میں کیسے چلے گا ہمیں۔ اسی طرح تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبض میں فعل کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا، کس قاعدے کے تحت ہمیں فعل کا پتہ چلے گا کہ کون سا فعل غالب ہے کون سا مغلوب ہے، چونکہ نبض میں 4 قسم کے مشہور بڑے افعال ہیں، اور وہ افعال جو ہیں تحریک، تحلیل، تسکین اور تخدیر کے افعال ہیں۔ اکثر اطباء کرام یہ چاروں حالتیں مانتی ہیں، چاہے وہ طب یونانی کے ہوں یا قانون مفرد اعضاء 4 کے ہوں یا قانون فطرت کے معالجین ہوں، مگر ہمارے معاصرین حکماء میں سے قانون مفرد اعضاء 3 کے بائی 3 مانتے ہیں، یعنی تحریک، تحلیل اور تسکین۔ چونکہ یہ صرف ایک علمی دنیاوی چیزیں ہیں تو ان چیزوں میں مطلب اختلافات کو حسد، بغض، عناد اور اسی طرح بد اخلاقی کا سبب اور موجب نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ ایک علمی اختلاف ہے اور یہ باعث رحمت ہے۔ دونوں مکتبہ فکر کے لیے الگ الگ دلائل ہیں اور الگ الگ تحقیقات ہیں۔ بہرحال ہم تو 4 مانتے ہیں، اور وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ایک علمی اور اصولی قاعدہ اور ضابطہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں اپنا ایک ضد رکھتا ہے، یعنی اپنا ایک مقابل اور مخالف ضرور اس کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح تحریک اور حرکت کا مخالف اور مقابل سکون اور تسکین ہے، اسی طرح تحلیل کا بھی ضد ہونا چاہیے۔ تو تحلیل چونکہ گرمی ہے تو اس کا مقابل مزاج کے طور پر سردی ہے، اور فعلی طریقے سے تخدیر اور خدر ہے۔ تو ان افعال کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آتے ہیں جواب کی طرف۔ عضوی ساخت کی 4 حالتوں کا پتہ ہمیں 4 صورتوں سے ملے گا۔ جب نبض میں
صلابت کی حالت اور کیفیت ہوں، صفت ہوں، تو اس سے ہمیں عضوی صلابت کا پتہ چلے گا، یعنی عضوی ساخت میں صلابت کا صفت واقع ہوگا۔ اسی طرح اگر نبض میں لینونت واقع ہوں تو اس لینونت نبض سے عضوی ساخت کی لینونت اور نرمی کا پتہ چلے گا۔ اسی طرح اگر عضوی ساخت میں انقباضی حالت، نبض میں انقباضی حالت ہو تو یہ عضوی ساخت کی انقباضی حالت اور صفت پر دلالت کرتا ہے، اور اسی طرح اگر نبض میں انبساطی صفت واقع ہو تو یہ عضوی ساخت کی انبساطی حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں عضوی ساخت کے متعلق ہو گئی۔ اب آتے ہیں مادہ کی طرف۔ مادہ کی 4 صورتیں ہیں، یعنی صفراوی مادہ، بلغمی مادہ، سوداوی مادہ اور ریحی مادہ۔ تو ان 4 مادوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا نبض کی تشخیص سے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نبض میں طول اور قصر اور عرض اور تضییق ہو تو اس سے ہمیں مادہ کی طرف اشارہ ملے گا۔ اگر طول زیادہ ہو تو صفراوی مادہ کی غلبہ پر دلالت ہے۔ اسی طرح اگر نبض میں شرف محسوس ہو تو یہ گیسز اور ریح یعنی ہوا کی زیادتی اور غلبہ پر دلالت کرتا ہے، اور اگر انخفاض موجود ہو تو یہ بلغمی صفت اور مائیت پر دلالت کرتا ہے۔ تیسری سوال جو ہے وہ نبض میں افعال کی تشخیص، یعنی نبض میں تحریک کا فعل غالب ہے، تسکین کا فعل غالب ہے، یا تحلیل کا فعل غالب ہے، یا تخدیر کا فعل غالب ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نبض کو دیکھیں اور معلوم کریں کہ نبض میں قوت ہے یا ضعف موجود ہے، یا بطوت موجود ہے، یا سرعت موجود ہے۔ اگر نبض میں قوت زیادہ ہو تو یہ تحریک کے فعل پر دلالت کرتا ہے، یعنی تحریک کا غلبہ ہے۔ اگر نبض میں ضعف کا غلبہ ہو تو یہ تسکین پر دلالت کرتا ہے۔ اگر نبض میں سرعت کا صفت زیادہ غالب ہو تو یہ تحلیل کے صفت اور تحلیل کے فعل پر دلالت کرتا ہے، اور اگر نبض میں بطوت کا غلبہ زیادہ ہو تو یہ تخدیر کے فعل اور تخدیری صفت پر دلالت کرتا ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چلے گا ان 12 چیزوں کا، یعنی 4 عضوی ساخت والی صفت، 4 مادی والا صفت، اور اسی طرح 4 افعال کی صفت، تو اس سے آپ کو تشخیص میں کیسے آسانی ہوگی؟ وہ اس طرح کہ جب آپ کو نبض میں عضوی نبض کا پتہ چلتا ہو، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ عضوی اور غذائی نبض کا پتہ کیسے چلے گا۔ تو اس کلپ میں بھی ہم نے مختصر طریقے سے بتایا، جب آپ کسی مریض کا نبض دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ نبض میں دائیں گردہ یا بائیں گردے میں بیماری ہے، مثال کے طور پہ، ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دائیں گردے میں عضوی ساخت کی خرابی ہے یا مادہ کی زیادتی سے کوئی علامت یا بیماری پیدا ہو گئی ہے، یا اس کی فعل میں خرابی ہے۔ اب جب نبض آپ دیکھیں اور اس میں تصلب کی صفت موجود ہو تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کے گردے میں صلابت اور سختی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر نبض میں انقباضی صفت یا حالت موجود ہو تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کے دائیں گردے میں سکڑا پن پیدا ہو کر تصغر کا صفت پیدا ہو گیا ہے، یعنی سکڑا پن یعنی چھوٹا ہونا، سکیڑنا۔ اگر نبض میں آپ کو پتہ چلے کہ انبساطی کیفیت ہے تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کے گردے میں ورم کا مسئلہ اور صفت
اور اثر پیدا ہو گیا۔ اگر نبض میں لینونت کا صفت زیادہ ہو اور دائیں گردے کا نبض محسوس ہوتا ہو تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کے گردے میں استرخائی علامات پیدا ہو گیا، یعنی سستی اور ذوب اور استرخائی علامات، ان کے علامات آپ بتا دیں۔ اسی طرح اگر آپ مادہ کے لحاظ سے دایاں گردہ دیکھیں مثال کے طور پہ، تو اگر نبض میں شرب زیادہ محسوس ہو تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کا گردہ گیس کی وجہ سے زیادہ متاثر ہے۔ اگر نبض میں صلابت کی جگہ انخفاض، یعنی شرف کی جگہ انخفاض کی صفت زیادہ ہو تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کا گردہ جو ہے یہ بلغمی مادے کی وجہ سے متاثر ہے، یعنی رطوبات کی کثرت سے۔ اگر نبض میں طول والی صفت زیادہ ہو تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کا گردہ صفراوی چیزوں اور صفراوی مادے کی غلبہ کی وجہ سے ایسے حالت اور ان بیماریوں اور علامات میں مبتلا ہے۔ اگر نبض میں قصر موجود ہے تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کے گردے میں سوداوی علامات زیادہ ہے، یعنی سودا کی کثرت کی وجہ سے اس میں یہ صفات واقع ہیں۔ اب اسی طرح آپ مریض کا نبض دیکھ کر جب آپ ایک وضو کے 4 افعال دیکھتے ہیں تو آپ کو تشخیص میں انتہائی آسانی ہوگی، اور اسی طرح مریض کو مطمئن کرنے میں بھی اور تجویز علاج میں بھی۔ جب آپ مریض کو دیکھیں، نبض چیک کرے، تو آپ نے مثال کے طور پر دایاں گردہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ خرابی ہے، تو اگر تحریک کا نبض ہے، تحریکی افعال آپ دیکھیں کہ تحریک کا فعل غالب ہے تو آپ مریض کو کہیں کہ آپ کے گردے میں عضلاتی فعل چل رہا ہے، یعنی تحریک کا فعل چل رہا ہے، خشکی کے علامات بتا دیں، اور تحریک اور حرکت اور کثرت فعل کی علامات بتا دیں۔ اسی طرح اگر اس میں تسکین کی فعل زیادہ غالب ہیں تو آپ تسکین کے مطابق اس کو علامات بتا دیں۔ اگر تحلیل کے مطابق نبض چل رہا ہے تو تحلیل کے مطابق علامات بتا دیں، اور تخدیر کے مطابق یعنی تخدیری فعل کے مطابق نبض چل رہا ہے تو پھر تخدیری علامات بتا دیں، یعنی گردے میں تخدیری علامات کون سے ہیں، تحریکی علامات کون سے ہیں، تحلیلی علامات کون سے ہیں، اور تسکینی علامات کون سے ہیں، یہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کو نبض کی تشخیص میں اور مریض کو مطمئن کرنے میں بے انتہا کمال کی مہارت حاصل ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ ان 12 چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ آخر میں ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس طبی چینل کو سبسکرائب کریں اور افادہ عامہ کے لیے شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ میں ہمیں طبی جتنے بھی اہم سوال ہیں وہ لازمی کمنٹ میں لکھیں تاکہ ہم آئندہ ویڈیو آپ کے سوالات پر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔